تمام قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بزرگی، برتری، عبادت و استعانت، سب کچھ اللہ وحدہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کے قبضے قدرت میں ہم سبوں کی جانیں ہیں۔ محترم حضرات، موجودہ حالات کے پیش نظر جس عنوان کو میں نے منتخب کیا ہے وہ بہت ہی اہم ترین عنوان ہے۔ مسلمان دستور اور ووٹ کی اہمیت۔ مسلمان کون ہے؟ مسلمان کی کیا اہمیت ہے؟ ایک مومن حقیقی معنی میں کب مومن بنتا ہے اور اس کی کیا صفات ہوتی ہیں؟ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ پہلے ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ قرآن کریم سورہ انفال کی آیت نمبر 2 اور 3 کے حوالے سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ۔ یہ سورۃ الانفال کی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے سچے اور پکے مومنوں کی صفت بیان کی ہے۔ یہ سچے اور پکے مومن کون ہوتے ہیں؟ اولئک هم المؤمنون حقا۔ انما المؤمنون، حقیقی ایمان والے، سچے ایمان والے وہ ہیں الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہوتا ہے، ایک اللہ کی بڑائی کا ذکر ہوتا ہے، وجلت قلوبهم، تو وہ ایمان والوں کے دل لرز جاتے ہیں، دلوں میں خوف الہی پیدا ہوتا ہے، دلوں میں خشیت پیدا ہوتی ہے۔ ایمان والوں کے پاس جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور یہی ذکر جب ایک اللہ کا بے ایمانوں کے پاس ہوتا ہے، نافرمانوں کے پاس ہوتا ہے، اللہ کے منکروں کے پاس ہوتا ہے، تو ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اس کا بھی ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُهُمْ، کہ ان کے دل سکڑ جاتے ہیں۔ اشمعزت یعنی بے معنوں کے، کافروں کے، مشرکوں کے، جو اللہ کو نہیں مانتے، جو اپنے پالنے والے، اپنے پیدا کرنے والے، روزی دینے والے کو نہیں مانتے، ایسوں کے دل اللہ کے ذکر آنے کے بعد دلوں میں خشیت پیدا نہیں ہوتی، بلکہ ان کے دل اللہ کے نام آنے کے بعد، اس کی توحید کا ذکر آنے کے بعد اور بھی مشتعل ہو جاتے ہیں اور اللہ سے دور ہوتے ہیں۔ ایک اللہ کی توحید کا ذکر سارے انسانوں کو اچھا نہیں لگتا، ایک اللہ کی بڑائی، ایک اللہ کی توحید، ایک اللہ کی عبادت سارے لوگ پسند نہیں کرتے۔
اللہ تعالیٰ جس کو ایمان دیتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت سے نواز دیتا ہے، ایسے ہی لوگ حقیقی معنی میں مومن ہیں، اور وہی اللہ کے سچے اور پکے بندے ہیں، جن کی ایک اور نشانی اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائی، کہا کہ اللہ کے بندے، اللہ کی توحید اختیار کرنے والے بندے اللہ تعالی سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک مومن، ایک مسلمان سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہے؟ اللہ سے کرتا ہے۔ اور بیمان اللہ سے محبت یا تو بالکل نہیں کرتا، یا پھر اللہ کی محبت صرف زبان پہ رہتی ہے، اللہ کی محبت صرف مصیبت میں اللہ یاد آتا ہے، خوشحالی میں، راحت میں ان کو اللہ یاد نہیں آتا۔ اور اللہ والے کون ہیں؟ الذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ تعالیٰ سے وہ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، یعنی بے پناہ محبت اللہ سے کی جانی چاہیے۔ اور یہ ایمان ہے، ایمان کا یہ تقاضا ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تم مومن نہیں بن سکتے۔ کون سے لوگ؟ جب ان کے پاس مجھ سے زیادہ، میری محبت سے زیادہ اپنے ماں باپ کی محبت ہو، اپنے اہل و عیال کی محبت ہو، بیوی بچوں کی محبت ہو، دوسرے انسانوں سے محبت ہو، تو ایسے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت نہیں کرتے۔ تو اللہ سے محبت، اللہ کے نبی سے محبت سچے اور پکے مومن ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ پہلی نشانی کیا ہے؟ اللہ سے محبت ٹوٹ کے ہونا ہے۔ ایسا نہیں تھوڑی محبت ہم اللہ سے بھی کر لیں گے، نہیں ہو سکتا ایسا۔ محبت اللہ سے ساری دنیا کے انسانوں سے بڑھ کر، محبت اللہ کے نبی سے، ماں باپ سے بھی بڑھ کر ہونی چاہیے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں بن سکتا، مومن نہیں کہلا سکتا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے ماں باپ سے بڑھ کر، اس کی آل اولاد سے بڑھ کر، تمام انسانوں سے بڑھ کر وہ مجھے جب تک نہیں چاہے گا۔ یہ پوائنٹ کو ذہن میں رکھیے۔ اس کے بعد اللہ سے اور اللہ کے نبی سے محبت کی دوسری علامت ہے، محبت کا تقاضا عمل کرنے پر ہوتا ہے۔ آدمی کے عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتنی محبت کرتا ہے۔ سورہ بقرہ کی ایک آیت میں، سورہ آل عمران کی آیت میں اور دیگر آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے فرما دیجئے اگر تم واقعتاً اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کی پیروی کرو، نبی کی اتباع کرو، نبی کی بات مانے۔ نبی سے محبت اور نبی کی اطاعت، نبی کی ذات سے محبت اور نبی کی بات سے محبت، یہ ہوتا ہے ایمان۔ اب اس کے علاوہ انسان زبان سے کتنا ہی بول لے، لمبے لمبے دعوے کرے کہ میں مومن ہوں، مسلمان ہوں، وہ مومن نہیں بن سکتا، کیونکہ اسلام زبان سے کہہ دینے کا نام نہیں، کلمہ پڑھ لینے کا نام مسلمان نہیں ہے۔ اسلام کیا ہے، مومن کیا ہے؟ سیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل،
یعنی زبان سے تم نے کلمہ پڑھ بھی لیا، لا الہ الا اللہ کہہ دیا، حاصل کیا ہے؟ دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں. دل بھی مسلمان ہونا، تمہاری نگاہ بھی مسلمان ہونا، آنکھیں بھی مسلمان ہونا ہے. دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں. آج ہمارا ایمان، ہمارا اسلام کیسا ہے؟ کھوکھلا ہے، کمزور ہے. ہم زبان سے مسلمان ہیں، لباس سے، ٹوپی سے مسلمان ہیں، داڑھی سے مسلمان ہیں، کرتا پاجامہ سے مسلمان ہیں، جمعے کو آ گئے مسجد میں مسلمان ہیں. لیکن عمل سے ہم کتنے مسلمان ہیں؟ یہ ہے اصل بات، یہ ہے اصل ایمان. اور تبھی سچے اور پکے مومن کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. میں ایمان اور اسلام کی روح کو، اسپرٹ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ میرا آج کا موضوع سمجھنے میں آسانی ہو. کیونکہ میرا عنوان ہے مسلمان وہ اور دستور کی اہمیت. پہلے خود مسلمانوں کو پتا چلے کہ اس کی کیا اہمیت ہے، تو اس کے بعد اس کو معلوم ہوگا کہ دستور کیا ہے، وہ کیا چیز ہے. اور اس ممبر کو جنوب کے موقع پر یہ عنوان کیوں منتخب کیا گیا؟ کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ بھی سوالات ہوں گے، ہو سکتے ہیں. اس کا جواب یہی ہے کہ آج پورے ہندوستان میں ٹارگٹ کون ہے؟ کون ہے ٹارگٹ؟ نشانے پر کون ہے؟ مسلمان ہے. مسلمان ہے. کیونکہ مسلمان کو اپنے مسلمان ہونے کی اہمیت نہیں ہے، اس لیے فرقہ پرست اور فسطائی طاقتیں مسلمانوں کا استحصال کر رہی ہے، مس یوز کر رہی ہے، اور اس سے ووٹ استعمال کر کے اسی کے خلاف قوانین بنا رہی ہے، اس کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہی ہے، اس کی مسجدوں کو مسمار کر رہی ہے، اس کی ماں بہنوں کی عزتوں کو لوٹ رہی ہے. اور نہت کے کلمہ گو مسلمانوں کو موب لنچنگ کے ذریعے سے قتل و غارت کیا گیا. صرف اتنا ہی نہیں، جھوٹے مقدمات آئے کرتے، ان کو سلاخوں کے پیچھے ڈھکیل دیا گیا. ان پر ایسے قوانین نافذ کیے گئے جو شریعت کے بھی خلاف ہے، دستور کے بھی خلاف ہے، ارے انسانیت کے بھی خلاف ہے. یہی وجہ ہے کہ آج کے اخبار میں آپ دیکھے ہوں گے UN یونائٹڈ امریکہ متحدہ، اس نے باضابطہ سروے رپورٹ میں کہا ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مظلوم ہے یہاں کے مسلمان. اقوام متحدہ کا یہ سروے رپورٹ ہے آج کے اخبار. اب ہم کہاں ہیں؟ ہم تو ہندو نہیں ہیں. میں اس میسج کے ذریعے آپ کو یہ بتا رہا ہوں، صرف ہمارے حیدرآباد اور تلنگانہ کے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. میرا یہ پیغام، میری یہ بات قرآن کے حوالے سے، یہ دستور ہمارا جمعیت اہل کا ہے، اس کے حوالے سے ایک اور دستور ہے، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا، دستور ہند کے حوالے سے، جس کو ڈاکٹر امبیڈکر نے 1950 میں 1950 میں اس بھارت کے مختلف ذاتوں، برادریوں اور کاسٹ کے رہنے والوں کو لے کر
ایک کیبنٹ بنائی، ایک کمیٹی بنائی اور اس میں ریزولوشن پاس کیا، ایک دستور پاس ہوا. اس دستور کی دفعات کے حوالے سے میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں. تو ہم سب کے لیے تو پہلے اللہ کا دستور ہے، دستور الہی، اس سے بڑا کوئی دستور نہیں ہو سکتا. یہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ پوری انسانیت کے لیے دستور الہی ہے. کانسٹیٹیوشن آف اللہ کی طرف سے دیا ہوا پوری انسانیت کے لیے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. تو یہ کتاب مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، انسانوں کے لیے، بھارت کے رہنے والے ہر کاسٹ کے رہنے والوں کے لیے ہے. اس کتاب میں امن کی باتیں ہیں، عدل کی باتیں ہیں، شانتی کی باتیں ہیں، اتحاد کی باتیں ہیں، یکجہتی کی باتیں ہیں، عدل مساوات کی باتیں ہیں، انسانیت کے احترام عزت کی باتیں ہیں. کیا کچھ نہیں ہے اس کتاب میں. لیکن افسوس ہے ہم مسلمانوں پر کہ اس کتاب کو ہم مسلمانوں نے پڑھا نہیں ہے، نہیں پڑھا ہے، اور اگر پڑھا بھی ہے تو سمجھا نہیں ہے، اور اگر سمجھا بھی ہے تو عمل نہیں کیا، اور اگر عمل کر لیا کچھ تو اس کو میسج کو پھیلایا، پہنچایا نہیں ہے. اب یہ دستور کے مطابق دستور کی دفعہ 25، 16، 24 کے حوالے سے کہ اس بھارت میں رہنے والے ہر ذات کے رہنے والوں، تمام ذات برادریوں کے رہنے والوں کو ان کے اپنے اپنے پسندیدہ مذہب پر، ریلیجن پر جینے کا، زندگی گزارنے کا مکمل ادھیکار ہے. ان کو دستور ہند کے حوالے سے مکمل طور پر من پسند دین پر جینے کا آپ کو رائٹ دیا گیا. لیکن مسلمانوں کو نہیں معلوم، قانون بھی نہیں معلوم، اللہ کا قانون بھی نہیں معلوم. تو اس لیے کیا کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کو چبایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو روکا جا رہا ہے، اور مسلمان تعلیم میں، ایڈوکیشن میں پیچھے ہے. اس وجہ سے بھی یہ سب مشکلات آ رہی ہیں. کئی چیلنجز ہیں مسلمانوں، کئی چیلنجز ہیں. اب میں ان چیلنجز کو آپ کے سامنے پیش نہیں کروں گا، وقت کم ہے. ایک چیلنج آج کا سب سے بڑا تعلیم ہے. انتخابات ملک کے ہونے والے ہیں، ریاستوں میں، مختلف مقامات اور مختلف ریاستوں میں. ہمارے تلنگانہ میں بھی 13 مئی کو 2024 میں الیکشن انتخاب ہونے والا ہے. یہ الیکشن اور یہ انتخاب کسی پارٹی کے ہار جیت کا انتخاب نہیں ہے. یہ بات ذرا غور سے سنیے. کسی پارٹی کے، کسی جماعت کے جیتنے کا اور ہارنے کا الیکشن نہیں ہے. یہ الیکشن خالص مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے ان سب کو یکساں سول کوڈ، کامن سول کوڈ زبردستی لاگو کرنے کے لیے، اور سارے ذات برادریوں کو، چاہے ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ان سب مختلف ذاتیں، مذہبوں کو ایک ہی ون ریلیجن، ون نیشن، ون ووٹ، ون کنٹری کے تحت ہندوتوا نافذ کرنے کا، اس کے لیے یہ کوششیں اب تک 100 سال سے ہو رہی تھی. 100 سال مکمل ہو چکے ہیں، اور 1924 میں یہ ان کا
اپنا ایک ایجنڈا بنا ہوا کہ اس ملک کو ہندو راشٹر بنا دیں گے. اس ملک کو کیا بنائیں گے؟ ہندو راشٹر بھی نہیں. تھوڑا بولنے میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے. ہندو راشٹر نہیں ہے، کیونکہ ہندوؤں کے اندر کئی ذاتیں ہیں. چھوٹی ذات، بڑی ذات، نیچی ذات، اوپر ذات، شودر ہے، اور جتنی ذاتیں ہیں یہ پوری ذاتیں ایک دوسرے میں شادیاں بھی نہیں کرتی. ان سب کے اپنے اپنے طریقے ہیں، اس کے مطابق وہ زندگی گزارتے ہیں. اپنا ان کا عقیدہ ہے، ان کا کلچر ہے. تو یہ سب ذاتیں ایک ہو سکتی ہے کیا؟ یعنی سب کے لیے ایک ہی قانون بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. ایک ہی قانون سے مراد ان سب کے لیے یہ جو ہندوتوا کا قانون ہے، ان کا جو لا ہندوتوا ہے، یہ ہندوستان کی تمام ذاتوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، ڈینجر ہے. ہندوؤں کے لیے ڈینجر ہے، مائنورٹیز کے لیے بھی ڈینجر ہے، کرسچنوں کے لیے بھی ڈینجر ہے، سکھوں کے لیے بھی ڈینجر ہے، جین مت کے ماننے والوں کے لیے بھی ڈینجر ہے، بدھ ازم کے ماننے والوں کے لیے بھی ڈینجر ہے. اب بچے کون؟ مائنورٹیز میں مسلمان تھوڑے ہیں، 20%. یہ 20% مسلمان کیا فکس کر سکتے ہیں؟ اس ملک کے آئین اور دستور کو بچانے والے مسلمان ہی تھے. اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اپنے ووٹ سے یا کی ساری جنتا، اس بھارت کی سیکولر مائنڈڈ جو پیپل ہے، وہ سب سیکولر مائنڈ کے لوگوں کو اپنا قائد بنائیں گے، اپنا لیڈر بنائیں گے، اور ان کا انتخاب کریں گے، سلیکشن کریں گے، ان کو ووٹ ڈالیں گے. میں اس موقع پر کسی خاص پارٹی کو ووٹ ڈالنے کے لیے بھی نہیں کہہ رہا ہوں. میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے سیکولر پارٹیوں کو ووٹ نہیں ڈالا اور اس میں سستی برتے، لاپرواہی کیے، یہ سمجھ رہے ہیں میرے ایک ووٹ سے کیا ہو گئی، گرمیاں زیادہ ہے، بہت زیادہ گرمی ہے، اس لیے سوچ رہیں گے، تو یاد رکھیں آپ ہمیشہ کے لیے سو جائیں گے. اس لیے سونا نہیں ہے. الیکشن کے دن فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو 7 بجے پولنگ بوتھ پکڑنا ہے. نوجوانوں سے لے کر بوڑھے، مرد، خواتین، سب کے لیے ووٹ ڈالنا فرض ہے. کیا ہے؟ فرض ہے. اب آپ بولیں گے مولانا یہ کہاں لائے فرض؟ بولیں گے ایمان کیا ہے عظیم دولت میں. بلکہ ایک مفکر نے یہاں تک کہا کہ اس وقت ان حالات میں بھارت کے مسلمانوں کے لیے 6 ارکان نہیں، 5 ارکان تو آلریڈی اللہ کی طرف سے ہم کو، نبی صاحب کی طرف سے ہم کو دیے گئے. کلمہ طیبہ کا اقرار کرنا، 5 وقت کی نماز قائم کرنا، صاحب نصاب ہے تو زکات دینا، صاحب نصاب ہے تو حج کرنا، اسٹاف ہے تو حج کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا. 5. اب ان حالات میں مسلمانوں کے لیے 6 ایک اور ایک فرض ہے، وہ دینا ہے. آپ کا ووٹ آپ کے تشخص کو محفوظ کرے گا، آپ کا ووٹ آپ کے ایمان کی سلامتی کا ضامن بنے گا. آپ کے ووٹ میں سیکولر قائدین آئیں گے تو آپ کے ملی مسائل کے لیے، آپ کے ایمانی مسائل کے لیے، آپ کی عبادت گاہوں کے تحفظ کے لیے کوششیں کریں گے، یہ اگر قابل بنیں گے. لیکن آپ نے اگر ووٹ کے سلسلے میں سمجھ سے کام نہیں لیا، ہر مسلم جو بھی کھڑا ہوا ایک علاقے میں
تین مسلمان کھڑے ہوئے تین پارٹیوں کی طرف سے، مثال دے رہا ہوں، اگر آپ جو ہے ان تین پارٹیوں میں ووٹ تقسیم کر دیں گے تو چوتھا یعنی شرپسند فرقہ پرست پارٹی آگے آ جائے گی، وہ یہی چاہتی ہے کہ آپ کو ڈیوائڈ اینڈ رول تقسیم کر کے حکومت چلا. تو یہ بات تو سمجھنا ہے. جب تک ہم یہ چیز نہیں سمجھیں گے، غفلت کریں گے، تو یاد رکھیے آئندہ جو حالات کے لیے انہوں نے پیشن گوئیاں جو دی ہے، جو وارننگ دے رہے ہیں، بلکہ بعض ریاستوں میں کھلے عام ظلم کر رہے ہیں. آسام کی ریاست دیکھیے، یو پی دیکھیے، ان ریاستوں میں مسلمانوں پر کیا کچھ نہیں ہو رہا؟ کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی؟ جس طرح ہم فلسطین کے مسلمانوں کے لیے سوچ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، مظلوم مسلمانوں کے لیے، ہمارا یہ فرق ہے کہ بھارت میں رہنے والی تمام ریاستوں کے تمام لوگوں مائنورٹیز بالخصوص مسلمانوں کے بارے میں فکر مند ہو. ہماری ذمہ داری فوج ڈالنے کی نہیں ہے، بلکہ آپ سے جتنا ہو سکے آپ کا چھوٹا میسج اپنے ہندوستانی بھارت کے مائنورٹیز تک پہنچے کہ اس بار کوئی فرقہ پرست اس ملک کا وزیر نہیں بنے گا، بلکہ جو کانسٹیٹیوشن کی حفاظت کرنے والا ہے، دستور کو قائم رکھنے والا ہے، ایسوں کو ہم آگے بڑھائیں. یہ چند بنیادی باتیں تھیں. اب میں آپ کو آخر میں لمحے فکر کے لیے کچھ ضروری باتیں بتاؤں گا. پہلی چیز تو میں نے بتایا کہ مسلمان کسے کہتے ہیں. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا. جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے پاس، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے ان کے پاس، ایمان والوں کے پاس، تو دل دہل جاتے ہیں اور ایمان بیٹھتا ہے. تو ہم کو اپنا ایمان بڑھانا ہے، مضبوط کرنا ہے. تو کیسے کریں گے؟ قرآن کو فالو کرو، نبی کی تعلیمات کو فالو کرو، اپنے گھروں میں دین کو نافذ کرو، اپنے گھروں سے یہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال مت کراؤ. یہ سوشل میڈیا آپ کو، آپ کی اولاد کو، آنے والی نسلوں کو تباہ کر رہا ہے، تباہ کر رہا ہے. یہ ایسا ہتھیار ہے کہ آپ 2 سال کے بچے کو آپ نے مار دیا ہاتھ میں کچھ دیا، یہ میرا چھین لیں گے تو آپ کا یہ 2 سال کا 3 سال کا بچہ ماں کو پریشان کر رہا ہے، کیونکہ آپ اس کو حوالے کر دیے کہ تو آج سے میں تیری ماں نہیں ہوں، میں تیرا باپ نہیں ہوں، یہ تیری ماں تیرا سب کچھ یہ ہے. اس لیے آپ کے نوجوان بھی اس کو اس نے اپنا امام بنا لیا ہے. گوگل ہے، ٹیچر ہے، اس سے سیکھ رہا ہے. سیکھنا کس سے چاہیے تھا؟ یہ سیکھنا چاہیے تھا قرآن. آج نہیں ہے ہمارے گھروں میں، بڑے بچے ہو گئے، نوجوان ہو گئے، لڑکیاں ہو گئے، قرآن پڑھنے نہیں آتے. اللہ کا دستور ہے، یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. اس زمانے میں مؤسس سے مسلمان ہو کر آج ہم خوار ہوئے تاریخ کے قرآن ہو. ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان کے تحفظ کی فکر کریں، وہ کی اہمیت کو جانیں، دستور کو سمجھیں. انشاءاللہ یہ مسائل آسان ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو دین کا حالات سے سبق لینے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق دے. آخر میں یہ دعا کروں گا، اللہم لا تسلط علینا من ظلمنا. انتخابات تک آپ بھی یہ دعا پڑھتے رہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی دعا کیا ہے؟ اللہم لا تسلط علینا من ظلمنا. اللہ کے بل پر حکمرانوں کو مسلط نہ کرو جو ہم پر ظلم ڈھانے والے ہیں، ہماری مقدس کو توڑنے والے ہیں اور ہمیں بے یار روایتیں کر رہے ہیں، ہم پر ظلم ڈھا رہے ہیں. ایسے لوگوں کو ہم پر مسلط نہ کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون.
سلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین.